تیرے میرے دل دماغ دے وچ حالی غیراں دے بت کھڑے نے. تم اپنے ماحول معاشرے میں کس کو بڑا سمجھتے ہو؟ قابل احترام عظیم شخصیت کس کو کہتے ہو؟ وی آئی پی. یہ وی آئی پی ہیں. یہ وی آئی پی یہ کون ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں آپ کے معاشرے کے نا، بڑے لوگ ہیں. اچھا بڑے کیسے بنتے ہیں؟ بابا ان کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے، معیار تو سارا شیطانی ہے اور تول ہوگی رحمانی انسان کی. بڑا انسان بن رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم بھی تو حسینی بیٹھے ہیں نا، معیار تو ہمارا یہودی والا ہے، تو حسین کی عظمت کا کیسے پتہ لگے گا؟ بڑے لوگ معاشرے میں بڑا کیسے بنے گا؟ بابا اس کی گاڑی بہت بڑی ہے، بینک بیلنس بڑے ہیں، بلڈنگ بہت بڑی ہے، فلاں اس کا پلازا ہے، امریکہ میں اس کے ڈالر بڑے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کہا نادان، یہ انسان کی بڑائی تو نہیں ہے. وہ تو گڈی وڈی ہے، بندہ تو نہیں. اور گڈی نال بندہ وڈا بنتا ہے یا گڈی بندے نال وڈی بنتی ہے؟ دسو تسا اپنی گل کرو، میں گل کراں گا حسین دی کیونکہ میں حسینی ہوں. تم اپنے دل دماغ کی بات کرو. جو تعلیم تہذیب قانون آپ کو سکھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اس میں سب سے معیاری مثالی انسان کون کا ہے؟ ارے تعلیم بتاتی ہے، سکول کالج کی تعلیم بتاتی ہے سب سے بڑے انسان دیکھنے ہیں تو یورپ میں رہتے ہیں. ارے میں نے کہا نادان، یورپ کے انسانوں سے تو ہم مشرقیوں کے حیوان بھی بہتر ہیں. تجھے نہ انسانیت کا پتہ نہ انسانوں کا پتہ. اگر تیری تعلیم اسلامی ہوتی، تیرے دل میں حسن اور حسین کا معیار ہوتا، صدیق عمر کا معیار ہوتا، خدا کے رسول کا معیار ہوتا، اور تجھے انسانیت کا تعارف ہوتا، تو کبھی تیری زبان سے یہ کلمہ کا نہ نکلتا کہ بڑے انسان یورپ میں رہتے ہیں. اگر تیرے دل دماغ اسلام دے ایمان ہوتا تو آندا وہ بڑا انسان کہاں رہتا ہے؟ بڑی سواری انسان بڑا، چھوٹی سواری انسان بھی. آدمی متقی ہے، ایماندار ہے، صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، بیچارہ سائیکل پر جا رہا ہے. ارے پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ. اور دنیا کا بدمعاش ترین آڑی پنجیروں میں بیٹھا ہے. سر کیا حال ہے؟ ارے گاڑیوں کو سلوٹ کرنے والا تیرا حسین سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ میں جھاڑو بیٹھا پھرے نا، آخر جھاڑو پھرے نے کہ تھیں کوئی گھاٹا وعدہ تھی بہندا نا بابا. بڑے بڑے بت گریں گے نا. پہلے تو اپنے دل دماغ سے اصنام یہودیت کو نکال دے، پھر تجھے پتہ لگے گا خدا کا بندہ کون ہوتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، شخصیت حسین کی عظیم لگتی ہے لیکن حسین کا کردار عظیم نہیں لگتا. حسین دے کردار والا کوئی بندہ سامنے نظر آ سکتا ہے؟ اصلی تے نہیں ہو سکتا، چلو نقلی تے ہو سکتا ہے. ارے ہم تو حسین کی نقل کو برداشت نہیں کر سکتے، اصلی حسین کو کیسے کریں گے؟ یہاں کوئی بندہ اٹھ کھڑے ہو آگے، اوے تو اہل کوئی نہیں، ہوئے تو نہ اہل نہیں حکومت دا، حکومت کی دے تو اہل نہیں، تیرے ایمان دے تقوی کوئی نہیں، شرافت دے دیانت کوئی نہیں، تو نہیں. ہمیں کہا پاگل ہو یا ہلکا ہو یا ساڑھ تھانے نو کاڈے نو. شخصیتوں سے پیار اور ہوتا ہے، ان کی گفتار اور کردار سے محبت اور ہوتی ہے. سچا دے پورا حسینی ہوئی ہوئے گا جڑا شخصیت حسین نال بھی محبت رکھدا ہوئے، معیار حسین دی بھی قدر کرے دا ہوئے. تو بات آگے نکل گئی. باتیں تو بڑی ہیں نا بابا. ہن اختلاف کہاں شروع ہوا؟ آسمان پر، زمین میں بعد میں ہوا. اب اختلاف فی العبادت نہیں، اختلاف فی المذہب نہیں، اختلاف فی الخلافت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان صاحب فضیلت ہے، خلافت کا مستحق ہے، لیکن استحقاق خلافت فضیلت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کسی کا خلیفہ کسی پر خلیفہ ہوگا نا، کسی کا خلیفہ کسی پر خلیفہ ہوگا نا. خدا کا خلیفہ اس کی خلق پر خلیفہ ہوگا نا. تو
تو ایک ہے جہت علو اور ایک ہے جہت سفلی. تو خدا کا خلیفہ کسی پر خلیفہ ہوگا. اختلاف فی الخلافت، فی العبادت نہیں، فی الخلافت. اب بنیاد پڑی بابا، خلیفہ جو بناؤ گے فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو جو فضیلت دو گے، ادھر جن ہیں ادھر فرشتے ہیں، جنوں کے پاس انتہائی قوت اور عبادت ہے، فرشتوں کے پاس طہارت اور عبادت اور قوت ہے. زمین و آسمان اتنی عظیم الجثہ، اتنی عظیم ترین کائنات اور اتنی بڑی طاقت اور عبادت والے ملائکہ اور اتنی قوت اور عبادت والا یہ جن، ان میں وہ کون سی کمی ہے جو حضرت انسان پوری کرے گا؟ اب فضیلت کی باری آتی ہے. کس کی بولو؟ یہ اس پر فضیلت رکھتا ہے. وہ وصف ذات جو اساس فضیلت ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے مقابل اور جنوں کے مقابل فضیلت کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او شیطانہ، میں تینو حکم دیتا ہے سجدہ کر. وخلقت بیدیا، میں اپنے دونوں ہتھاں نال بنایا جس طرح اس کی شان ہے. میں خلقت بیدیا، مباشرت بالیدین، یہ فضیلت ہے حضرت آدم کو تجھ پر. تو یہ علت فضیلت ہے بمقابلہ جن اور شیطان کے حضرت آدم کی. خلقت بیدیا، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. سمجھانے کے لیے تقریب فہم. کوئی بندہ تواڈے کو لاوے ایک ہاتھ نال شاہ پھڑاؤ سجے نال تے پھر بھی آندے نے قدر کیتی ہے، تے جے دوواں نال پھڑاؤ تے پھر آندے نے بڑی قدر کیتی. یہ بولو بڑی قدر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شان ہے، ہاتھوں سے تو پاک ہے بابا، ہاتھوں سے تو جسمانیات و جسم سے تو وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احترام آدم کا یہ عالم ہے کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. مباشرت بالیدین بمقابلہ جن فضیلت. باری آئی فرشتیاں دی، کی بولو؟ باری آئی فرشتیاں دی. وہ بھی اصحاب طہارت ہیں، اصحاب فضیلت ہیں. نانو نسبح بحمدک و نقدس لک، تسبیح تقدیس تو وہ بھی کرتے ہیں. انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انسان کی فضیلت سنو کہاں سے بول بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتیاں نو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سبحان اللہ. انسان مسجود ملائکہ کس علت سے بن رہا ہے؟ ملائکہ پر فضیلت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں میں آدم دے جسم نو برابر بنا لواں کر لواں تے میں پھوک دیاں دے وچ اپنی روح، اپنی طرفوں خاص روح، جس طرح وہ روح کی شان ہے وہ جانتا ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً تساں سجدے وچ پے جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں کروایا، اپنی طرف سے خاص روح پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم نے سجدے میں پڑ جانا ہے. تو ملائکہ کے مقابل فضیلت آدم جو ہے وہ نفخہ ربانی کی وجہ سے ہے، جسم کی وجہ سے نہیں، روح کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے. خدائی روح، خدا کی روح، جس طرح اس کی شان متعے دے تجھا پہ جو بھی خدا معاذ اللہ ارواحوں کا مجموع ہے تو ایک روح ادھر آ گئی. آپ نے دل دماغوں سے مقدس ذات کی تقدیس کیا کرو. جو دل میں آتا، جو دماغ میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہے وہ دماغ میں نہیں آتا.
صرف دل جاندا تے مان لیندا ہے، پتہ نہیں یہی رازدار خدا ہے۔ دل جو ہے نا یہی رازدار خدا ہے۔ ان ویسے نکڑا جائیں بیچارہ کیڈا کوئے دماغ دے ایڈا ہی ہے نا، تے دل ایڈا ہے۔ میں منڈی گیا گوشت والی تے اتھے ایک پاسوں مانج دا دل پیا سی تے ایک پاسوں مانج دی اوجڑی پئی ہے۔ میں پوچھے میں کہ یار اے کیویں کلو دے دو؟ آکھے جی جڑا دل ہے نا اے دین دے پایا 300 روپے کلو، جڑا گوشت اوجڑا شوجڑا پاوے شاوے آکھے او دینے پایا 600 روپے کلو۔ میں آکھے مولا کریم ہاں تے ہے تے سارے ہاں دا وڈا تے مول کیوں گھٹ گیا ہے؟ انہیں آگا جی مول دی گل لے بھی ہے مول ہونا ہے تول نال تول چے کلو 3 پاد ہے او 5 مانے۔ میں کہا اس کا مطلب ہے تم تول دیکھتے ہو۔ میں نے کہا جب تولو گے تو یہ بیچارہ بدن میں کم ہوگا، جب اس کا کام دیکھو گے تو یہ ساری دنیا سے بدنی ہے۔ بدنی ہے کہ نہیں؟ لیکن جیڑا توڑا ساڑا دل لے بابا وہی شودہ ہونا وکانا والا بان گیا ہے۔ یوں سیرہ بھاپ یا وکدہ کیونکہ دل نہیں رہا، انسانی دل نہیں رہا۔ فضیلت انسان کی بامقابلہ جن خلق تو بیدیہ، بامقابلہ ملائکہ علم ربانی نفخہ روحانی، ملائکہ اور جنہ دے مقابل انسان کی فضیلت ترائے خلق تو بیدیہ ایک، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 2، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي نَفْخَ رَبَّانِي 3۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کی بنیاد بنائی۔ خلقت بیدیہ وعلم آدم الاسماء اور نفخت فیہ من روحی، 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان اکبر حضرت آدم صفی اللہ کو فضیلت عطا دی، جنوں پر، ملائکہ پر اور زمین و آسمان پر۔ اب وہاں سے 2 چیزیں نکلی۔ خدا نے فرمایا فضیلت میں دوں گا، تم مخلوق جن ملائکہ زمین و آسمان ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ میری خلافت کا حقدار کون ہے؟ تسبیح کرو، عبادت کرو، یہ خلافت کی باری ہے۔ عبادت ملائکہ کرو، جن بھی کرو، عبادت کرو۔ عبادت کو تم فضیلت کی بنیاد سمجھتے ہو، ہاں عبادت میں بھی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کلی جو ہے اس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ ادھر عبادت ہے، ادھر خلیفہ خلافت ہے، ان کے پاس عبادت ہے اور حضرت آدم کے پاس کیا ہے؟ کیا کیا آدم نے؟ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی کلمہ، نہ کوئی عبادت، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کی بولو؟ جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بیٹھے رہے، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ خلافت کی جو بنیاد ہے، یہ پسند اور ناپسند خدا کا فیصلہ ہے اور اس کی مرضی اور منشا ہے، یہاں کسب کو دخل نہیں ہے، فضیلت خدائی انتخاب ہے۔ اگر کسب کو دیکھو تو کہاں آدم کا کسب، حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیتا، فرشتہ نے بھی بڑا کچھ کیتا ہے، جن نے بھی بڑا کچھ کیتا ہے۔ انہیں کہا جنہیں کچھ کیتا ہے انہیں کچھ بھی نہیں ملیا، جنہیں کچھ بھی نہیں کیتا انہیں سارا کچھ، انہوں خدا ہی آکھ دینے۔
شیطان فلسفی تھا ویسے، سائنسدان پرانا ہے، پتہ نہیں کس موضوع پر اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے بھائی۔ ویسے مجھے تو پہلا ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر، سکالر ایسے نا میرے باپ، اب میں نے ایم پی اے اور پہلا جمہوریت پسند شیطان لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی الگ حزب اختلاف بنا لی، آج تک نہیں مان رہا۔ حزب اختلاف ہے نا یہ تو ایسے نا، تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس کے پاس دیکھو سمجھو شیطان تو نہیں ہے، بہرحال شیطان کا بچہ ضرور ہو۔ ایسے نا بابا، خلافت یہ صرف اللہ رب العالمین کی پسند نہ پسند ہے، اس میں قصب کا دخل نہیں، یہ ہمارا اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں حضرت صحابہ کرام صدیق، عمر، عثمان، علی فرمایا جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، جو پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہے۔ خدا ہی انتخاب ہے، دخل کی کیا بات ہے؟ اگر قصب پر آتے ہو تو فرشتے بنیں گے۔ شیطان کی عمر بھی بڑی ہے، آدم علیہ السلام کو تو بڑھنا دیتا کھڑا ہے، تاریخی تجربات کو بیچارے اس کے بڑے ہیں، ویسے وہ ایسے تو ناراض نہ ہوا نا، ہے نا؟ اس کا بھی غریب کا حق مارا گیا، جمہوریت والے کہتے ہیں، ہم تو خلافت والے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں تو ایویں کاٹ دیتا ہے، تھا نے اسمبلی رکھی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں خدا نے اسمان تم کو کاٹ دیتا ہے۔ میں کہ جمہوریت میں شیطان ساتھ رہتا ہے، کیونکہ جمہوریت شیطان کا نظام ہے، خلافت خدا کا نظام ہے۔ مرکز خلافت حکومت میں خدا نہیں رہنے دیتا۔ وَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکال دیا۔ اب خلافت اس کا مطلب ہے اختلاف کس سے شروع ہوا؟ انسان، کس سے؟ انسان، اور انسان کے اختلاف کی بنیاد کیا بنی؟ خلافت، اور خلافت کی بنیاد کیا بنے گی؟ فضیلت، اور فضیلت کی علت کیا ہے؟ عبادت ہے، قصب ہے، یا خدا کا فیصلہ ہے؟ ایسے نا میرے بابا، اب آگے چلو، تھاکتے نہیں گئے۔ کو سویرے مولوی صاحب مول ووٹ منگن لگ گئے، جو ووٹ مانگتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا، جو مولوی ہوتا ہے وہ ووٹ نہیں مانگتا۔ اب اس کا مطلب ہے ایک ہے مذہب اور ایک ہے حکومت، اوپر اختلاف۔ ایک پہلا اختلاف اہل عبادت، اہل خلافت، اختلاف فی المذہب، اختلاف فی الخلافت۔ خدا کو عبادت کا مستحق مانتا تھا شیطان، لیکن استحقاق خلافت، خلیفہ کے تقرر اور انتخاب کا حق وہ خدا ہی نہیں مانتا تھا۔ آج بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے زمین پر کہ یہ شیطان والا ہے یا خدا والا ہے، اس کو عبادت میں نہ دیکھو، اس کو خلافت میں دیکھو۔ خلافت مانتا ہے تو سمجھ لو سنی، ہم عبادت نہیں دیکھیں گے، یہ خلافت کی باری ہے۔ اب پوری دنیا میں کیا چلا؟ اب دیکھو حسین اور یزید کی باری آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا پڑا
ایک ہے انسانی کتابیں اور ایک ہیں خدائی کتابیں. خدائی کتابوں کی ترتیب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سمجھے نا بابا؟ اور پوری دنیا میں کتنی مذاہب ہیں، کتنی ادیان ہیں، کتنی اقوام ہیں، کتنی ممالک ہیں. مذہبی آزادی دے دو لیکن حکومت نہ ہو تو کہتے ہیں بابا ہم تو غلام ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہو مسجد میں نماز پڑھو، پڑھیں گے. حکومت بابا حکومت تو ان کی ہے. انگریز جب ہندوستان میں تھا تو ایک مسجد تو خود بنا کر دیتا تھا. پڑھو، عبادت تم کرو خدا کی، حکومت میری، عبادت تمہاری، مسجد تمہاری، حکومت میری. باقی دے نال ٹھر گئے تے رل گئے مولوی. لیکن علامہ اقبال دا ایتھے جڑا نا دل سڑیا، انہاں کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ہے، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. مملکت ہند میں ہے ایک طرف تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. فرمایا حکومت انگریز کی ہو، مذہب ہمارا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہم خدا کو حاکم اعلیٰ بھی مانتے ہیں اور معبود برحق بھی مانتے ہیں. معبود بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے. اب ایک یہاں لطیفہ بیان کر دیتا ہوں. علامہ اقبال کا شعر ہے، سبھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سمجھتا کوئی ہے. علامہ سکول والے کہہ رہے ہیں اب 14 اگست منا رہے ہیں نا، 14 اگست محرم آ گیا ہے، مناؤں گے کہ نہیں؟ تو تمہیں پتہ کہ میں مناؤں دے لیں. اچھا نکاح آنے لیں محرم میں حرام ہے تو 14 اگست جائے دے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. سنت حرام ہے، بدعت فرض ہے. آ گیا نا محرم، 14 اگست بھی کٹھے آ گئی. ہوں ایک پاسو غم نے ایک پاسو خوشیاں نے، قوم کتنے جائے گی؟ لگے چلو 10 والے دن غم منا لو، 14 والے دن خوشی منا لو. غم نال حسین راضی ہو جاوے گا، 14 نال انگریز راضی ہو جائے گا. حسین کو راضی کریں گے تو جنت پکی، انگریز کو راضی کریں گے تو ملک پکا، تنخواہ پکی، پیسے پکے، IMF پکا. دونوں پر ہے نا بابا. اب ایک بات سے تو کہہ رہا ہوں، اس کا میرا سوال ہے سکول والوں پر، نیچر والوں پر، یہ مذہبی سیاسی تمام طبقے پر. علامہ اقبال کو پاکستان کا بانی اور حامی کہتے ہیں. یہ شعر علامہ اقبال کی وفات ہے 1937 میں. کب ہے؟ اور علامہ اقبال کی پاکستان کا من رہا ہے 1947 میں. اقبال 10 سال پہلے وفات، اور یہ جو شعر ہے تقریباً 5-6 سال پہلے وفات، تقریباً 15 سال پہلے. اب علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ مملکت ہند میں طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. اقبال کہتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز نے 2 چالیں چلی، مسلمان کو آزاد کر دیا، اسلام کو پابند کر دیا. واہ واہ واہ، اسلام پر پابندی، مسلمان آزاد، مسلمان آزاد، اسلام پر پابندی. اب سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انگریز نے یہ تو کام کر دیا کہ اسلام پر پابندی ہے اور مسلمان آزاد ہے. یہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کا نظریہ اس میں. اب میں نو یہ دسو جڑی 14 اگست مناؤں دے ہو تے بیچارے اقبال نو نال لاؤں دے ہو. ہن دسو 14 اگست والے دن اسلام آزاد ہوا تھا یا مسلمان آزاد ہوئے تھے؟ اگر کہتے ہیں مسلمان آزاد تو اقبال کہتا ہے پہلے آزاد ہے.
بات بنتی ہے کہ نہیں؟ تو اسلام آزاد نہیں ہے۔ اب مذہب، حکومت، تمام اقوام مذاہب کہتے ہیں بابا مذہب ہمارا ٹھیک ہے تو حکومت بھی ہمارا حق ہے، حکومت بھی ہمارا حق ہے۔ اسلام کہتا ہے دین کہ بابا حکومت کے اہل اور نااہل ہونے کے لیے شرط ہے، وہ کیا؟ دین۔ کیا بولو؟ کیسے؟ جس قوم کا دین حق ہوگا حکومت بھی اس کا حق ہوگا۔ بولو، جس کا دین حق ہوگا حکومت بھی، جس کا دین باطل ہوگا اس کی حکومت کا حق بھی باطل ہوگا۔ لہذا حکومت کے اہل اور نااہل ہونے کی بنیاد دین ہے۔ کیا ہے بولو؟ دین ہے، کیونکہ حکومت خلافت ہے اور خلافت کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ حکومت خلافت سے تعبیر ہے اور خلافت حکومت سے تعبیر ہے، تو خلافت اور حکومت کے حق اور ناحق ہونے کی بنیاد دین ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اگر دین کو ہٹا کر حکومت کے حق اور ناحق ہونے کی بنیاد کوئی اور بناؤ گے تو یہ شیطان اور شیطان والوں کا مذہب ثابت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب میرے بابا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ بابا دین مسلمانوں کا برحق ہے اور حکومت بھی انہاں دا حق ہے نا۔ تے ماں دے بچڑے ہو، ماواں دے ہو لالو، او جدوں حق منیا جاوے پھر ووٹ دین پر ووٹ کرو گے؟ نہیں کرو گے، مانو گے ووٹ کیا ہے؟ تو حکومت کے لیے بھی ووٹ نہیں ہوں گے، جن کا دین حق ہوگا حکومت بھی ان کا حق ہوگا۔ دین اسلام حق ہے تو لہذا حکومت بھی مسلمانوں کی حق ہے۔ جب دین ان کا باطل ہے حکومت بھی وہ دین دے ووٹ نہیں ہو سکتے، حکومت دے بھی نہیں ہو سکتے، ایویں نا۔ اچھا پیو دے ووٹ ہو سکتے ہیں، وہ پیو دے ووٹ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے کسی نے آگے ہوئے تیرا پیو ہے کہ نہیں، آگے یار میں نے تو پتا کوئی نہیں، ووٹ کرا لو۔ کی کرا لو؟ یہ 50 بندہ آگے گئے تیرا پیو تو میں پیو بنا ہی لوں گا۔ اکثریت کے فیصلے تو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ایمانداری نہ تے بندہ پیو ووٹاں نال بڑھاون لگ پوے تے کیڑا بندے دا پیو نہیں بنے گا، کیونکہ ہر 5 سال کے بعد باپ تو بدلنا پڑے گا نا بابا۔ دین کے ووٹ نہیں ہوں گے، باپ کے ووٹ نہیں ہوں گے، حکومت کے ووٹ نہیں ہوں گے۔ دین کے ووٹ مانے تو کافر، حکومت کے ووٹ مان گے تو کافر، اگر باپ کے ووٹ مانے تو حرامزادہ بنے گا۔ جمہوریت پر لعنت، جمہوریت پر لعنت، ووٹوں پر لعنت۔ میرے بابا اب دیکھو باپ کے ووٹ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ تو کوئی نامراد انگریزی بندہ ہی ہو سکتا ہے، سائنسی ہو سکتا ہے جڑا آئی لو یو دی مار ہوئے، کیونکہ آئی لو یو میں، آئی کارڈ یو میں رجسٹری میں باپ ہوتا ہے نا۔ باپ تو گئے ممی، مما، پاپا، ڈیڈی، یہ گیا یہ حسینی ہے۔ کنجر حسینی ممی والا نہیں ہوتا، حسینی ڈیڈی نہیں ہوتا۔ وہ ابا آنکھوں تے غیرت ہوندی ہے، اور حسین کی زندگی سراپا غیرت کا نام ہے۔ ڈیڈی ہے، پاپا ہے،
بیٹی جا رہی ہے اچھا میری بیٹی ماشاءاللہ کب ہوگی؟ اب ڈیڈی میں جب میرے گا تو ہوگی. ارے ڈیڈی کو بس میں بٹھانے والا حسینی نہیں ہو سکتا, یزیدی نہیں ہو سکتا, یہودی ہو سکتا ہے. بے شک باپ کے ووٹ نہیں ہوں گے. جیڑا مولوی تو ووٹ دین دے حکومت اسلام دے کرواوے نا انہوں آگے سب تو پہلے پیو دے کا اتنی ہلکے جھوٹی اسی کر دیں تینا اختلاف بھی تیرا پیو ہے یا نہیں, اے تیرا پیو ہے یا نہیں. اچھا اختلاف کرنے ہیں تو اختلاف کا حل آپ کے ماحول میں ہے نا بابا. ووٹوں اکثریت کے ساتھ ہوگا, جمہوریت کے ساتھ ہوگا, ووٹوں کے ساتھ ہوگا. ہن جیڑا ہوئے گا نا نام مراد آئی لو یو دی مار, انہیں آگے کوئی بات نہیں, ان دی رجسٹری والا پیو ہے جیڑا ہی بڑا لو. لیکن الحمدللہ جیڑا حسینی ہے حلالی ہے, اوے حلالی جیڑا آئی لو یو نال نہیں بڑھتا, نکاح نال بڑھتا ہے کہ نہیں. ہاں اس کا بعد تین چیز نہیں ووٹ ہوں گے, ہوں گے نہیں ہوں گے. اب دیکھو تو بات کہاں, اختلاف کیا ہے. ہندو سکھ یہودی مجوسی سبھی کہتے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے, اور حکومت کے بغیر کسی قوم کے, کسی جماعت کے, کسی فرد کے حالات درست نہیں ہو سکتے. اور حال درستگی حالات کے لیے جن کا مذہب ہو ان کی حکومت ہو, مذہب کسی کا ہو حکومت کسی کی ہو تو کبھی بھی وہ مذہب والے عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جن کی حکومت ہو ان کا مذہب ہو, جن کا مذہب ہو ان کی حکومت ہو, جس قوم کا مذہب ہو اسی قوم کی حکومت ہو, تو پھر وہ قوم مذہب اور حکومت کے اتحاد کے ساتھ ترقی کرتی ہے, مستحکم ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے, محفوظ ہوتی ہے. اور تباہی کی انسانوں کی کیسے آتی ہے؟ مذہب اور ہو حکومت اور ہو. مذہب ہو بنی اسرائیل کا, حکومت ہو فرعون کی, تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اور جب حکومت ہو یزید کی, سمجھے, اب اس کا مطلب نکلا سب سے بڑا دور, بہترین دور کسی قوم کا وہ ہوتا ہے جب ان کی مذہبی حکومت ہو اور ان کی حکومت وال مذہب. کسی قوم کی ترقی, تباہی, عروج اور زوال کی یہی ایک ہی بنیاد اور اصول ہے. اگر ان کی حکومت ان کے مذہب کی ہے اور ان کا مذہب ان کی حکومت میں ہے, ایک ہی قوم کا مذہب بھی ہے اور حکومت بھی ہے, تو سمجھو یہ اس قوم کی ترقی ہے. ہاں مذہب کسی کا ہو حکومت کسی کی ہو تو پھر اس کو تباہی, زوال اور ہلاکت کہتے ہیں. تو میرے بابا اب ہر قوم کہتی ہے کہ جب تک ہماری حکومت نہ ہو تو ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے ایک ہے مذہب اور ایک ہے حکومت. مذہب کی اجازت بھی ہو لیکن جب تک حکومت نہ ہو تو جو اصحاب عقل اور حکمت ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مذہبی آزادی تو انہوں نے دی ہے لیکن حکومتی آزادی نہیں ہے. مذہبی آزادی موجود ہو لیکن جب تک آپ کی حکومت نہیں ہوگی, غیروں کی حکومت ہو تو اس کو کہتے ہیں غلامی, اپنوں کی حکومت ہو تو اس کو کہتے ہیں آزادی. ایک ہے قوموں کی غلامی اور آزادی, اس کی بنیاد اپنی حکومت اور غیروں کی حکومت ہوتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا سمجھے بات کو, بات تو میں بڑی کر رہا ہوں لیکن ہمارے دماغ غلامانہ ہے. اوے لے لے اٹھدا باہر نہیں چک سکتے, لے لے اٹھا باہر. اوے بدھ تو بڑے بیان لے لے, جیڑا مولوی تھوڑا جا باہر اتر رکھتا ہے مولوی صاحب اسلام میں سختی نہیں ہے, تھوڑا جا باہر گھٹاؤ. کوئی نہ کوئی موت بھوے 75 سال تو باہر گھٹے نہ تولان بچائے. یہ حال میں ابا میں الحمدللہ گھٹاونا نہیں, تو اپنی کانڈ اٹھا لی بڑا, میں کہ اٹھیں دے باہر گھٹاواں. تم آگے بڑھو, تم بدلو, اسلام تو نہیں بدلیں گے.
اسلام کو نہیں بدلیں گے تم بدلو، ایسے نا میرے بابا۔ اب حکومت یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کیا کہ سب سے بڑی طاقت حکومت ہے، سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی نیکی مذہب ہے۔ کیا ہے بولو؟ مذہب۔ اب ہر قوم کہتی ہے مذہب بھی ہمارا سچا ہے اور حکومت بھی ہمارا حق ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ پہلے مذہبی مقابلہ کرو بعد میں حکومتی مقابلہ ہو، جو مذہب میں جیتے گا حکومت میں بھی فاتح ہوگا۔ اب اسلام کہتا ہے دین اسلام دین حق ہے، یہ خیر مطلق ہے، خیر خالص ہے، تو حکومت کس کا حق ہے؟ اسلام کا۔ کوئی اسلام خیر ہے، سب سے بڑی خیر اسلام ہے، سب سے بڑی طاقت حکومت ہے، یہ سب سے بڑی خیر سب سے بڑی طاقت میں ہو اور یہ سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی خیر میں ہو تو اللہ کی قسم دنیا میں کافر بھی سکون سے رہ سکتا اسلامی حکومت میں۔ اور جب مذہب الگ ہو حکومت الگ ہو، مذہب مسلمانوں کا ہو اور حکومت کافروں کی ہو تو کبھی مسلمان بھی عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ساری تاریخ انسانی بھری پڑی ہے، یہ یہود نصارہ کے درمیان تصادم کا ہے گا۔ یہود کہتے ہیں ہمارے جو مسیح کی جو بشارت ہے نا توریت میں وہ تو آسمانی بادشاہت والا تھا، تو عیسیٰ روح اللہ تو بادشاہت والے نہیں ہیں، تو یہ تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف پڑا یہود نصارہ کا کہ جس کا ہم منتظر تھے وہ تو تھا بادشاہ، یہ تو بادشاہی ہے نہیں، تو لہذا سارے مشکلوں دی حل عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں، ہم تو بادشاہ کے منتظر تھے، یہ تو بادشاہ نہیں ہے۔ ان میں یہی اختلاف ہے، یہ تاریخ انسانی کا اختلاف بتا رہا تھا۔ اب اسلام نے کہا بابا سب سے پہلے ہم اس کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت حکومت ہے، لیکن اس میں اتفاق کا عقلی قضیہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، مسلمہ اصول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مذہب کے غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جس کا مذہب کے غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ ہوگا نا تو حکومت کے اہل نااہل ہونے کا فیصلہ ساتھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ دنیا جو دو کام بڑے وڈے نے تو بڑے اوکھے نے، دسو کیڑے کیڑے؟ میں دسو، ایک خدا دا بندہ بننا تے جودہ لوگیاں دا وڈا بننا۔ خدا دا بندہ بننا بڑی اوکھی گل ہے، بڑی اوکھی گل ہے، تے لوگاں دا وڈا بننا اے دو وڈے اوکھے کام ہیں۔ تے جے تک یاد رکھی کوئی خدا دا بندہ نہ بنے نہ مر رہے انہوں اپنا وڈا نہ بڑھانا، وڈا بڑھاوے گا او تیرے وٹ کرنے گا، یاد کرے گا جو 75 سال تو تیرے نکلتے پہلے نکل نہیں رہے۔ یہ کوئی ان میں سے جو تمہارے بڑے ہیں سیاسی لوگ خدا کا بندہ ہے، انہوں نے شیطان اپنا بندہ آنکھ دے راضی کوئی نہیں، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے نام مرا سویرے کسی اور پارٹی چ ہو جاون گے، پتہ کوئی نہیں انہوں سیاسیوں پر شیطان بھی اعتبار نہیں کرتا، سیاسی لوگوں پر شیطان بھی اعتبار کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے یہ پیسے آگے خدا دی طرفوں تو سویرے نہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گا۔ تو سیاسی حالانکہ شیطان کے بچے ہیں لیکن وہ باپ اپنے بچوں پر اعتبار نہیں کرتا، وہ کہتا اعتبار نہ کرو، لیکن تم کر بیٹھے ہو، آدم کے بچے کر رہے ہو، شیطان نہیں کر رہا، شیطان نہیں کر رہا اپنی نسل پر، تم کر رہے ہو۔ تو میری گل یاد رکھی جے تک بندہ خدا دا نہ بنے انہوں بے سہتا اپنا وڈا نہ بناوی نہ دے ہلاک ہو جائیں گا۔ تاریخ انسانی دے وچ بدترین دور نمرود دا، فرعون دا، شداد دا، قیصر و کسریٰ دا، فی زمانہ بدترین دور ہے، تاریخ انسانی دا سخت ترین بدترین دور ہے۔ کدو
کہ جس وقت حکومت کافر کے پاس ہو وہ دور بدترین ہوتا ہے، جب حکومت اسلام کے پاس ہو وہ دور بہترین ہوتا ہے۔ دور بدترین ہو تو لوگوں کو مال جان عزت آبرو ایمان کا تحفظ کماؤن والے بھوکے مردے نے اور نکمے رج کے مردے نے، ایویں ہے کہ نہیں؟ ریڑی دے کماؤن والے نے کی آندے نے اے چل ایتھوں کڈ ریڑی، تے جڑا لٹڑ کٹڑ والے تھانے دار یس سر او شالا سارے جاو مار، میری دعا تمہیں دعا کرو بتا اللہ سے محرم دے صدقے انہاں دا صفایا چا کرے، عمر روز انہاں دا صفایا نہیں ہوندا تہاڈا ہون ہی جے فرعون اتے رہے گا تے بنی اسرائیل دے بچے کوہیندے بچے کوہیندے راسن دعا مانگ اللہ سائیں انہاں فرعون کولوں نجات بخش، انہاں فرعون کولوں، لیکن فرعون بن دے کتھوں پہلے؟ نہ کوئی ان پڑھ ہے نہ کوئی مولوی ہے، اشارے شکول والے نے، انگریز والے نے، رسول والے انگریز انٹرنیشنل لٹیرا ہے، لٹیرا ہے کہ نہیں؟ تے اے جا کے او دے ملک چ لندن چ ڈگریاں لے گئے ہوندے نے، ہم کو انہوں نے عجیب بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اچھا انگریز اتھے سی جانے سن انگریز ڈاکو ہے، اور جب لندن جاتے تھے تو استاد بن جاتا تھا، اپنے ملک دا ڈاکو اپنے گھر ہے استاد، اپنے گھر میں پتہ نہیں استاد بھی ہے ڈاکو، اس کا مطلب ہے یہ ڈاکو کو استاد کہتے ہیں تو یہ ڈاکو کے شاگرد ہیں، ڈاکو کے شاگرد ہیں۔ تو میرے بابا تاریخ انسان ہے، ہندو سکھ یہودی مجوسی سارے کوشش کر دینے کہ یہ حکومت، اب جیڑا اسلام دا اصول سی نا حکومت دے اہل نہ اہل منن دا او خلافت، خدائی انتخاب، دین شریعت قانون اللہ رسول دا فرمان، جتھے حکومت اہل بھی اہلیت اور عہدہ میں اہلیت دی شرط ایک دینی ہے ایک لا دینی ہے، ایک رحمانی ہے ایک شیطانی ہے، رحمانی دے نزدیک نفخ ربانی تعلیم ربانی، اور شیطانوں کے نزدیک آج کیا ہے مادیت آتشی مادہ، شیطان نے کہا میں آگ سے ہوں، اب بھی پوری دنیا پر جتنی مادہ پرست ہیں وہ سب اسی نظریے کے حامی ہیں۔ ارے جس کو تم سائنس ٹیکنالوجی کہتے ہو یہ آگ نہیں ہے، وہ آگ نہیں، شیطان نے بھی یہی اصول رکھا، وہ بھی وہ کہتے ہیں امریکہ کی بالادستی تسلیم کرنی ہوگی، برطانیہ کی تسلیم کرنی ہوگی، روس کی ماننا ہوگی، کیوں؟ وہ سپر پاور ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، ارے کیا قوتیں ہیں، ارے ان کے پاس بم ہے، اور بم کی آتش کا نام ہے، میں کہا نام مرادہ تے بم ہو یا آتشی تے پھرتے ہو یا شیطانی رحمانی کی تو ہے، ارے بم جب پرستا ہے تو آگ نکلتی ہے کہ نہیں؟ رحمانی سے آگ نہیں نکلتی، رحمانی سے آگ نہیں نکلتی۔ ہون میرے بابا یہی تاریخ دا اصول، ہون یہود نصارہ نے ویکھیا انہیں آگا گل لے بھی جے اسلام دی شرط مندے ہیں تے پھر ساری حکومتاں دے گئیاں، جینا دین حق ہوئے گا حکومت ہو دی حق، سانو پتہ ہے دین ساڑا باطل ہے حکومتہ کتے جان گیا، انہاں پھر اگوں شیطان کیونکہ انہاں دا مرشد ہے، انہیں پھر نہ مارا، انہیں آگا سنو اتری دیو انج کرو تو شائنانو آکو بابا دین الگ ہے حکومت الگ ہے، دین دے صحیح غیر غلط ہماری بنیاد ہو رہے، حکومت دے غلط دے صحیح ہماری بنیاد ہو رہے، لہذا جے تک تو دا دین تے حکومت نو وکرا نہیں کرو گے تو آڈی حکومت دی بنیاد بڑھ نہیں سکتی، مسلمان نو کی میں منواؤ گے؟ پھر انہاں کہ سیکولر لیبرل جمہوریت ووٹ الیکشن کثرت قومیت اور وطنیت پر استحقاق حکومت کی بنیاد رکھو، اور آپس کثرت رائے دے اکثریت نو بنیاد بنا لو، اے دو چیزاں، ایک وطن دوجا اکثریت، ایک قومیت دوجا جمہوریت، اے بت شیطان نے انہاں نو گھاڑ کے دیتے نے۔ ہن ایمانداری نال دس پوری دنیا میں جاؤ، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم افریقہ یورپ 7 بر اعظم
ستے بر اعظم پر شیطان کی حکومت ہے، شیطانی اصول کے مطابق۔ کیا شیطانی اصول کے مطابق کیسے کہ بابا حکومتوں اور انسانی فضیلت کی بنیاد مادیت ہے۔ فرد وہ اچھا ہے جس کے پاس ماڈلنگ، ڈائلنگ، آئیڈلنگ، سٹائلنگ، بینک بیلنس، گڈیاں تے کوٹیاں تے کار ہون، ملک کو ترقی یافتہ جہدے کول گولی، بم، میزائل، اسلحہ، ہائیڈروجن، نائٹروجن، قومی ترقی کی بنیاد بم اور شخصی ترقی کی بنیاد ٹیک جناب لوہا پیپا تے ربڑ۔ فرد انج عظمت والا، قوم انج عظمت والی، وہ بھی شیطانی اصول، یہ بھی شیطانی اصول۔ نہ قوم میں رحمانی اصول ہے، نہ فرد کی فضیلت کے لیے رحمانی اصول ہے، اس لیے پوری دنیا پر حکومت اہل شیطان کی ہے۔ انہاں دیئے شیطان دی حکومت نہ ہوئے تے آدم سکھ نال نہیں رہ سکتا تے جتے دی حکومت ہوئے دے ویلن کی میں سکھے رہو گے۔ اور سکھے ہے وے 75 سال تو تجربہ کیتی بیٹھے ہو، یہ رحمانی حکومت ہے یا رحمانی دیئے؟ اچھا ساڑی مات تیج ماری، خدا جب دیل لیتا ہے کل کی بیجے تھے، کچھ کہتے ہیں حسینی ہے، میں کہا نامراد حسینی بھی عقل نہیں ہوتا نہ بغیرت ہوتا ہے۔ حسینی کے پاس بہت بڑی عقل ہوتی ہے، بڑی غیرت ہوتی ہے، وہ عقل والے ہوندے تو ایمانداری نال دس ووٹ کیوں دین دے ہو؟ سستے دے مہنگے کرن دے، سستے دے مہنگی سستی ہو جائے، ایمیں تے ووٹاں دو بعد کوئی شے سستی ہوندی ہے یا مہنگی ہوندی ہے؟ تے تساں ووٹ کیوں دین دے ہو؟ او صدقے او حسینی ہو، ووٹاں تو پہلے ہر شے، ووٹاں تو بعد ووٹ کیوں دین دے ہو؟ ہوندی کی بھئی ہے ہن دسو تساں فدو ہو یا تواڈے اتلے فدو نے؟ ننگے آئے اندھیاں دے شگھار انہاں گا لانگا سارا انہاں گیا۔ ہن وجہ کی ہے میں دلیل دیتی جاواں، کیونکہ میں علی جھاڑو پیڑا پھیرتا ہوں، مقام حسین تجھے کبھی کوئی بتائے گا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ہاں ابھی حسین پاک دے مذہب دے مطابق تیرے دل دماغ دی صفائی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ دماغ میں یہودی سب سے بڑا ہو اور دل میں حسین سب کے علاوہ۔ جس دل دماغ میں یہودیت ہوگی وہاں حسین نہیں ہو سکتا، جہاں حسین ہوگا وہاں یہودی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل دماغ میں یہود، یزید اور حسین کی محبت جمع نہیں ہو سکتی تو یہودی اور حسین کی محبت بھی جمع نہیں ہو سکتی؟ چنگے فدو لائے سدو تے کوئی ریا ہی نہیں رہتے کہ فدو سدو ہوئے تے گال کرے ملہ ٹکڑے او ویکھتے نے جیباں تے منہ مردے خور بلائیں انتظار ہے چلی یار محلہ بڑا غریب ہے آگے کیوں اگر نام مراد آج تک بندہ ہی نہیں مریا۔ سبحان اللہ مولوی ہو جڑا تواڈے مرن دی انتظار کرے دے۔ اچھا تھانے دار کیڑا ہے؟ نام مراد پنڈی کوئی اتریاں دے آج تک لڑائی ہوئی کوئی صدقے تیری قسمت تو پاکستان یا قربان۔ مولوی تیرے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور تھانے دار تیرے لڑنے کا انتظار کرتا ہے۔ صدقے جاوا تیرے مذہبی ٹھگا تو سیاسی ٹھگا، لیکن کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ ساکو مرن دا شوق بھی آ۔ ہاں کچھ ملہ بےمان ہیں، کچھ اساں بےمان ہے۔ چندرے کو ملیا چندرا، ایک ماریا کونڈا دوجے ماریا چندرا، ہے میں نا میرے بابا ہیں؟ ہن ہوندا کیوں ہے؟ پکی گل ہے جیڑی حکومت آنی ہے انہیں لٹنا ہے، کٹنا ہے۔ ہمیشہ دریا دے جدو پانی آندا ہے نا پہلے تل بھریندا ہے بعد چھل آندی ہے، کی پہلے تل بھریندا ہے پھر تے تانوں پتہ ہے تہاڈی سیاسی حکومت لوگوں دے تل کتنی نے؟ 75 سال ہو گئے نے کنجراں دے حال ہی نہیں کرے۔ ہن تل بھری جے میرے گھر ہی چھل آوے۔
تعلق نہ دے تو کما کما کے تھک گئے ہو، مر گئے ہو، اک گئے ہو، پک گئے ہو، چک او کر دے گی نے او آندا ہے او لٹی جاندا ہے، وہ آندا میں کی کیتا ہے پچھلے دا کھاتا ہے وہ نامرادہ انہوں پھڑے ہوندے، نامرادہ میں انہوں کی پہ پھڑنا پچھلے انہوں پھاڑ ہوں کوئی پھڑے تے پھڑی کر رہے تے پھڑی وہ آدھے تو لٹی جانا، انہیں کہا میں نے پتا کوئی نہیں پچھلے دی گال نہیں، عوام پھد وہ دے پیچھے پائے گئے، انہیں کہا میں کچھ نہیں کیتا وہ دے پیچھے، حالانکہ ٹولی تے ساری چوراں دی ہے ہوندہ کی ہے، انہیں آگیا انہیں کہا میرے پیچھے نہ پایا اتری دا میرے پتا پچھلے نو وہ گئے پچھلے نو وہ گئے پچھلے نو پیچھے گئے وہ خدا ہدایت بخشی پہلے یہودی دل دماغ جو کٹ پھر حسینی بن میں کہتا ہوں مولوی بھی کہتے ہیں حسینی بھی کہتے ہیں کیا کہ یزید جو تھا وہ حکومت کا اہل نہیں تھا، حسین حکومت کا اہل تھا، تو حکومت خلافت کی اہلیت کی وجہ سے یزید اور حسین میں اختلاف اور تصادم ہوا، تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب میرا تو اتفاق ہوا، ایک تک بات تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ دس یزید اہل کوئی نہیں حکومت کا حسین کے مذہب میں، تے حسین کے مذہب میں یہودی حقدار ہے، یزید حقدار نہیں ہے، کیوں؟ شراب کی بوتل پیتا تھا، میں نے کہا تیرے امن نے تو فیکٹری چلاتے ہیں، بوتل والا حقدار نہیں ہے، فیکٹری والا حقدار ہے، تو تیرے بچے مرن ارے میرے بابا ایک بوتل وہ پی یا نہ پی یزید نے، ایک بوتل پینے والے کو تو حسین حکومت کا اہل نہیں بنا سکتا، نہیں مان سکتا، اور جس کی فیکٹری ہو وہ حسینی ہے اور اوپر جھنڈا لگایا ہوا ہے اور نیچے سبیل چل رہی ہے اور ساتھ بینک ہے، ارے سود تو یزید کے دور میں نہیں تھا، کوئی بینک نہیں تھا، ارے آپ بینک چلاتے ہو سود کھاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ یزید حکومت کا اہل نہیں ہے حسین اہل ہے، تو سود کھانے والا بینک چلانے والا، ارے یزید رنڈیاں نچاتا تھا، میں کہ سین ماوے تیری بھیڑ نچدی کھڑی ہے، لونڈیوں کو نچائے، لونڈی کو نچائے تو یزید ہے، حسین اس کو حکومت کا اہل نہیں مانتا، اور جس کا اپنا سین ماں ہو وہ حسینی ہے۔ یہ تے پھر میں نتیجہ نکلیا بھی اٹھ نگل چھوڑ دیو تے مچھر پون پون کے پین دیو، اٹھ نگل چھوڑو تے مچھر پون پون کے پیو، اے ہو جہاں ظلم وہ ہوندہ کیوں ہے بھی جڑی حکومت نمی بڑھنی ہے شاف ظاہر ہے انہیں کام نمے کرنے نے کی بولو، کیونکہ نمی حکومت نمے ٹیکساں نال چل سی، نمی حکومت پرانے ٹیکساں نال، تے جدو حکومت نمی ہوئے گی ٹیکس، تے جدو ٹیکس نمے مہنگائیاں بھی ہون آئی جان شکنجے اندر جو بیلنے وچ گنا، اور رہو آگے رہو محمد وچ روے تو مننا، اب اے بابا اب ہمارا ایمان عقیدہ ہے، دین اسلام حق ہے، حکومت اسلام کا حق ہے، اور حکومت کے حاہل ناہل ہونے کی اور حکومت کے حق اور نہ حق ہونے کی بنیاد نہ قومیت ہے، نہ وطنیت ہے، نہ اکثریت جمہوریت ووٹ الیکشن کی لعنت ہے، ارے حکومت کے حقدار ہونے کے لیے دین شرط ہے اور حکومت کے اہل ہونے کے لیے اسلامی کردار شرط ہے۔ حکومت قومی اہلیت کی بنیاد دین کی حقانیت ہے اور حکومت کی اہلیت کے لیے کردار اور صداقت کی ضرورت ہے۔
علامہ اقبال کیا فرماتا ہے؟ علامہ اقبال سبق پھر پڑھ امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا سبق تو جناب آگے لیا کام لیا جائے، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، ہے نا؟ اب ایمانداری میں باتیں، جمہوریت اور ووٹ اور الیکشن، یہودی تعلیم تہذیب قانون والا تو مومن نہیں ہو سکتا، حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایمانداری میں دسو تو سارے ووٹ والے کی آندے ہو کہ جی جمہوریت اسلامی ہے، جمہوریت جب جمہوریت اسلامی ہے تو ووٹوں میں کیا شرط ہے؟ دین ایمان تو نہیں ہوتا، دین ایمان۔ اب جو جمہوریت کو اسلامی ثابت کرے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حسین کا بھی ایک ووٹ ہے، یزید کا بھی، لہذا حسین اور یزید دونوں برابر ہیں۔ جمہوریت ووٹ الیکشن میں حسین کا بھی ایک ووٹ، یزید کا بھی ایک ووٹ، تو حسین اور یزید حکومت کے حوالے سے یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ جمہوریت میں علامہ اقبال فرماتا ہے یہاں کردار نہیں دیکھا جاتا، یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کثرت دیکھی جاتی ہے۔ ایک علامہ اقبال فرماؤندہ ہے جمہوریت ایک ظالمانہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور بربادیاوی جدوں گنے گا حسین ایک، یزید ایک، اور جدو تولن دیواری آوے گا کروڑا یزید ہوئے حسین دی چھٹی کو آتے نہیں لو سکتے، یعنی بربادی آوے جب گنو گے تو حسین ایک، یزید بھی ایک، برابر ایک، اگر دو یزید ہوں گے تو حسین کی تو چھٹی۔ اب جو جمہوریت ووٹ الیکشن جمہوریت شیطانی نظام کو مانتا ہے وہ خدائی نہیں ہے، شیطانی ہے، وہ تو کبھی یزید کا دشمن نہیں ہو سکتا، وہ تو حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ ووٹاں چیمیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک پاسو شریف ہوئے دوسرے پاسو کمینہ ہوئے، دو میں برابر، دو کمینے شریف دی، دو کافر مومن دی، دو کنجریاں شریف دی، دو ہجڑے بندے دی، دو داڑی منن داڑی دیاڑی آلے دی، وہ تو سارے چھٹی دے گئے انہوں نے تو سنگی لین آئے ہوگی، وہ تو چھٹی دے گئے انہیں۔ اب کافر نے کہا بات کرو، اگر بات کرو گے دین اور ایمان کی صداقت کی، مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن دین تو ان کا حق ہے۔ اس نے کہا اگر تم آپ کو منوانا چاہتے ہو اور اپنی حکومتوں کو منوانا چاہتے ہو تو ایک اصول رکھو، اسلام کی خلافت کا نہیں، یہ جمہوریت کا رکھو۔ کیا کہ جناب کافر اتے ڈھیرن کے مسلمان کون ہیں؟ تعداد کا ڈھیر کون ہیں؟ کافر۔ تو عالمی حکومت کس کی ہے؟ ملک شریف ڈھیرن کے کمینے ہیں، کمینے ڈھیر ہیں۔ اچھا تو بلا ڈھیر تھوڑے دے جو حکومت رکھی، پھر حکومت شریف ہیں دی یا کمینے دی؟ تو ہن حکومتاں کی دیاں نے؟ اتے کافر تلے کمینے، وہ مومن کو نہیں چھوڑتے، یہ شریفوں کو نہیں چھوڑتے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا اور تینوں پتہ میرا پیر صاحب آ رہا ہے، میں کہا تیرا پیر ووٹاں نو مندا آ گیا، ہاں تے میں کہا نا مرادہ تیرا پیر دے کنجری دا ووٹ برابر ہے، مینوں کہندا ڈرائے پیر کی پیر۔ میں کہا تیرا پیر ممبر دے پیر ہوے گا، جدوں پولے کے اسٹیشن تے جاوے گا ایک پاسو کنجری ایک پاسو پیر، ایک پاسو ملا ایک پاسو ہجڑا، دونوں برابر۔ میں نے کہا میں اس پیر کو نہیں پیر مانتا جو پولنگ اسٹیشن کو مانتا ہے، نا مراد عقل دا علاج کر، اے ممبر رسول ہے، تے ہجڑا بٹھاؤ گے کمینہ، ظالم، کافر، راشی، گنڈا، بدماش، چور، بھنگی بٹھاؤ گے، کیوں؟ ممبر اچھا ممبر رسول، مسلح نماز والے دے بٹھاؤ گے، مسلح رسول ہے، پیری مرید دے نظام ہے بٹھاؤ گے نہیں۔ تو نامرادہ ایک چھوٹی شے، حکومت سب تو بڑی شے، اچھا ممبر دے تے ہجڑا نہیں بہ سکتا، حکومت جا سکتا ہے۔
یہ مطلب ہے ہجڑا کنجر کمینہ جڑا ہے وہ نبی دا وارث منبر پر مبلغ نہیں بن سکتا، جمہوریت کی لعنت میں حاکم بن سکتا ہے۔ جدو ہجڑے اٹھتے ہوں گے تھلے سارے ٹھمکے رہیں گے۔ تو قسمت تو آٹی ساری ماڑی ہے، جب میں تریے بزرگ ہی ساڑے ہجڑے لیں۔ بزرگ فرمائے نے داڑی نہ مچھا دے دنیا دا لوچ، داڑی نہ مچھ صفن صفا۔ سبحان اللہ، ملک دی تقدیر جن تین پارٹیوں کے پاس ہے، تریے سفر سوال ہے۔ یہ بولو صفن صفا، بالکل صاف لوگ ہیں، بالکل کوئی نیت بد کوئی نہیں۔ جی میں منہ صفا ہے میں دل بھی، ہاں منہ دے سنت کوئی نہیں، دل ایمان کوئی نہیں، صفن صفا لوگ ہیں۔ صفا ہے ان تو شاہ کو کہ مولوی صاحب ووٹاں میں تے داڑھی والے بھی ہیں۔ میں کہا جڑا داڑھی والا ہوندے نا ووٹاں میں جو داڑھی مننے تو زیادہ خطرناک ہوندا، داڑھی مننے تو ہودا کیوں؟ گھر دا ککڑ ہوئے، گھر دا گدڑ ہوئے نا انہیں ککڑ واہ واہ کھانی ہے، پتہ ہی نہیں لگنا کیونکہ گھر دا جو ہر کی اعتبار کرنا، باہروں والا آوے تے ہر کی جا رہا ہوں نامراد ککڑی وہ باہر والا کھا گیا ہے۔ جیڑا داڑھی مننا ہے اے کھا جاوے تے ہر کوئی آنے نے کھا گیا، جیڑا داڑھی والا نا انہیں صفا چا کرنا ہے، صفن صفا ہی بولو صفن صفا اے ویلا۔ تو اب جمہوریت اسلام کی دشمن، دین اسلام تفریق اور تمیز کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ساتھ انسان تمیز کرتا ہے۔ وہ سنی مسلمانوں، جمہوریت کا طالب کبھی حسینی، خدائی، محمدی، صدیقی، عثمانی، علوی نہیں ہو سکتا، وہ صرف یہودی اور یہودیوں کا غلام ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے ادھر حسینیت کا نعرہ، ادھر جمہوریت ساتھ، اتنی بڑی منافقت۔ جمہوریت میں تم حسین اور یزید کو ایک قرار دو گے کیونکہ یہاں گنتی ہوگی، کردار نہیں دیکھو گے، اور جب نظام خلافت کی باری آئے گی نا وہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی، سوچ اور کردار دیکھا جاتا ہے، سوچ اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ میرے بابا اس واسطے اگر تم دین کی عزت اور عظمت چاہتے ہو اور دین والوں کی عزت اور محبت چاہتے ہو تو صرف ایک کوئی اصول ہے، اپنے معیار دل دماغ دے تبدیل کرو۔ اب تعلیم ہی ہے جو معیار بناتی ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، بہتر کون ہے، بدتر کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، خیر کسے کہتے ہیں، شر کیا ہوتا ہے، نفع کیا ہے، ضرر کیا ہے، لذت کسے کہتے ہیں، مسرت کسے کہتے ہیں، خیر اولا کسے کہتے ہیں، غایت قصویٰ کسے کہتے ہیں، ایسی تمیز تعلیم سے ہوتی ہے۔ ارے نادان، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی ہے تمیز کے لیے، لیکن پھر بھی عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں چھوڑا، ساتھ رسولوں کو بھیج دیا کہ یہ اپنی تمیز میں بھی کہیں پہ تمیز ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اس لیے تعلیم اسلام کی تمیز والی ہے۔ کیا ہے بولو دسو جتیاں ایک مول دیاں ہو سکتیاں، بازار جاؤ جتی ایک مول دی ہو سی، فرق ہوندہ ہے کہ نہیں، کوئی سستی کوئی سعودی کوئی۔ اچھا اگر وہاں جمہوریت چلا دو، جمہوریت کے مطابق کاروبار چلاؤ بازار کا، 1000 والی 100 کر دو تو 100 والی مول بدل دیو، بازار چلن گے۔ جے 5000 والی ویچی 100 دو تو دکاندار چٹ، جے 100 والی ویچی 5000 دے تو خریدار چٹ، تے بازار ہی نہ دوواں لا لے۔ بازاروں میں جوتیوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مول تو برابر نہیں، وہ کھوتیاں دا مول بھی برابر ہے، جوتیاں دا بھی، تے مری پہ انساناں دا کی برابر کر دیتے ہوئے۔ مری پہ منڈی میں جاؤ وہ اتھے مول برابر ہے،
مویشی منڈی میں بھی نہیں، سبزی منڈی میں بھی، اور نامراد جہاں سامان بکتے ہیں وہاں جمہوریت سے نظام نہیں چل سکتا، اور جہاں حضرت انسان رہتے ہیں یہاں بھی جمہوریت نہیں چل سکتی۔ سامان کا مول برابر کر دو تو تجارت کا نظام ختم ہو جائے گا، اگر انسانوں کا مول ختم کر دو تو انسانی نظام ختم ہو جائے گا۔ چنگی گل ہے، موت پوئے شریف دا مول کمینے دے برابر، دو کمین شریفے دی اور شریفے دی چھٹی ہو گئی ہے کہ نہیں، اور پکی ہونا لیا ہے، سمجھ جائے کوئی نہیں۔ اونج شان نو میں نے ایک بندہ کہنے لگا اگر مولوی صاحب میں کہ جی اگر دسو بھئی حکومت کین دی چنگی ہے؟ میں کہ پوتر بندے دی چنگی ہے، باندر دے پوتر دی کوئی آکے باندر دا پوتر کی میں کہ میرا بچہ شکول دی تعلیم ہے، آکے ہاں میں کہ یہ تعلیم جڑے نظریے دے کھڑی ہے اس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء، جو ڈارون نے پیش کیا تھا بیالوجی میں کہ انسان جو ہے یہ آدم کا بیٹا نہیں ہے، یہ لنگور اور باندر کا بیٹا ہے۔ کیندہ بیٹا ہے؟ یہ سکول کالج کی تعلیم جو ہے مغربی نظریے پر ہے، وہاں انسان کو ابن آدم نہیں کہتے ابن لنگور ہے، ابن باندر ہے۔ ارے سکول جمہوریت دی ہے، یورپ کے باندروں نے چلانے والے ہیں ابن باندر، خلافت دی ہے محمد رسول اللہ کے خدا نے، اور چلانے والے ہیں صدیق عمر عثمان علی ہے۔ بندے آدم ماحول ہوئے تے باندر بھی سکون نہ رہنے لگے، باندران دے ہاتھ آ جاوے تے بندے بھی سکون نال نہیں رہندے۔ اسلام جمہوریت پر لعنت۔ اے دے اوتے تے 24 گھنٹے بیچاری قوم پیندی کھڑی ہے، پتہ کوئی نہیں۔ کتھے تک توڑے زوال دی انتہا ہو گئی ہے، روموں تے میں نے ایک بندہ کہنے لگا یا مولوی صاحب تو رون ہے؟ میں کہا جھلے آتے مرلے ہوندے نے ہر انسان دے۔ کہنے لگا کہ میں کہ پہلے وہ سوچتا ہے پھر وہ روتا ہے، جب روتا ہے تو اس کے رونا انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ پاگلے نو ویکھو گے رون دے بھی نہیں تے ہنس دے بھی۔ میں کہا لا برادو توڑے تے رو وقت بعد اور ہنسڑ شروع ہو گیا، رومن تو بعد ہنسڑ شروع ہو گیا، تو یہ ہمارے رونے کی بنیاد ہے۔ ان کہے کہوں میں، ان کہے کہوں میں، ان مسکراہٹوں میں بھی پیچھے سے ارے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے جو رو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ باندر کا نظام پوری دنیا میں جمہوریت، الیکشن ہے، ووٹ ہے۔ مولویوں نے کہا مولویوں نے ووٹاں نو منیا، لیکن ووٹاں نے مولویوں نو نہیں منیا۔ بڑے ٹھرکی نے بھی اسلام آباد جان دے مولوی، بڑے ٹھرکی نے۔ میں آدھا پتہ نہیں اتھے پئی کیڑی شے، میں کہتے مولوی بڈی ہے تے بڈی دی لوڑ تے نام دا بڈی دے ہر جا مل دی ہے، کچھ کیڑی جا نہیں ملتی۔ ہم جب حسینی بن گئے تو عورت کہاں نہیں مل سکتی؟ معاذ اللہ حسینی کی عورت کہاں نہیں ملے گی، کہاں نہیں بکے گی؟ ارے لعنت ہو یہودی پر، یہودیت اور حسینیت کا کبھی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی بنا تو تیری عورت ہر جگہ پر بکتی ہے، اگر حسین ہوتا تو تیری عورت صرف گھر میں بکتی ہے۔ ہے نا؟ اچھا پھر بات بے شیطی ہیں وہ جو شادیاں اپنیاں نہیں لکیاں نہیں بچیاں تے پھر اساں کی کیتا ہے وہ اہل بیت دا مقدس گھرانہ، وہ آیات تطہیر والے، وہ چادر تطہیر والے مقدس خواتین اور مستورات حسین دا بیبیاں پاک، وہ انہوں نے میدان کربلا کڑ کڑ کے روا رہے ہیں۔ میں آکھا بے سہتا تیری گھر جو نہیں کھڑ دی تین کیا سمجھاتا میراسی دی تھی تے حسین دی تھی بھی ہکا ہو سکتی ہے؟ تیرے کو اپنی نام ارادہ نہیں لکتی بچتی، تعلیم یافتہ ہے، ابو کرتا ہے بیٹی ہوتے شٹ اپ شام کو آؤں گی، یہ تعلیم یافتہ ہے، شٹ اپ ہے، کیا ہے بولو شٹ اپ ہے، ہاں سارا کچھ ہڑپ ہے، سارا کچھ ہڑپ ہے، ہاں
حسینیاں نو ویکھیا باہر لگیا پھر جانا میں کہ نام مراد حسین تو غیرت کا نام ہے اور جس دل میں حسین کی محبت ہوگی ان کی آنکھوں میں حسین کا حیا ضرور ہوگا جس طرح حسین کی آنکھ کسی غیر محرم پر نہیں پڑ سکتی تھی حسین اپنی عزتوں کا بھی محافظ تھا امت کی عزتوں کا بھی محافظ تھا حسینی وہ ہے جو اپنی عزتوں کو بھی بچاتا ہے اور امت کی عزتوں کو بھی بچاتا ہے تے سنی مسلمان اس طرح دفتر بازاراں ہوٹلاں تے گڈیاں وچ نہیں ہو بچدیاں وہ کرنا فی بیوت کنا کھارے بچدیاں نے حسینی سبیل تقسیم کر رہا تھا حسینی کو دیکھا تو پانی پلا رہا تھا ساتھ دی بڈی گڑی تھی کی گڑی تھی بڈی گڑی تھی میں کہا سار اے پانی پلا رہے ہو آگے ہاں میں کہ کہیں سبیل آگے حسین دی میں کہ اے بنی کی میں پئی رنگ کی میں آگے تھی ہم درد سمرقند دا شربت پاسے رتی لال ہو گئی ہے میں کہا اے نالو دی گھر والی کھڑی تھی میں کہا نام مرادہ اے حسین پانی دی سبیلہ نہیں دے گیا حسین دی سبیل غیرت ہے حسین کی سبیل میں غیرت چلتی ہے تو نام مراد پانی کے ساتھ لوگوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے اگر حسین کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا ہے غیرت کے دلال حسین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی موذی لاجور کوئی موذی کوفی منبر دے پیا روے حسین پر پانی بند ہو گیا تھا ارے میں نے کہا نام مراد عقل کا علاج کر کربلا میں کوئی بجلی آئی کوئی موٹر ہے کوئی ٹینکی ہے کوئی حکومت ہے کوئی ٹاؤن کمیٹی ہے مری پہ تو جو باندھے تو سمجھے حسین دا باندھا میدان کربلا میں تو کوئی ٹینکی نہیں تھی تمہارا بند ہے ان کا نہیں تھا ارے ایک ہے حسین کا ظاہر اور ایک ہے باطن اگر حسین اپنے باطنی کمال کو ظاہر کرتا تو اللہ کی قسم دنیا ایک طرف حسین ایک طرف جیڑے آنے نے حسین پانیوں میں کہا بے شیطہ حسین نو پانی دی لوڑ نہیں پانی کو حسین دی لوڑ ہے عقل دا علاج کر نوکر انگریز دا نوکر تم حسین کی عظمت کیسے بیان کر سکتے کہنے لگا پانی بند ہو گیا تھا میں کہا یزیدیوں نے نہیں کیا تھا تم نے کیا کیا کر رہا ہے تم نے کیا ایمانداری پانی بند ہے میں نے کہا ہاں کیوں ہوا کہنے کا بڑے تھے میں نے کہا کل کا علاج کر حسین اپنی کرامت کو دکھاتا تو نادان کے بچے آسمان سے بھی پانی ہوتا زمین سے چشمے نکلتے اور حسین جدھر اجارہ کرتا وہیں دریا اس کی طرف مڑ جاتا اور میں کہا نام رادا حسین مظلوم ہے کربلا دا تقدیر خدا دی آئی ورنہ جیندہ پوترا در دوترا حضرت امام عبدالقادر جیلانی تقدیراں لکھیاں خدا دیا موڑ سکتا ہے تو حسین نہ موڑ سکتا حسین کا نانے کو پتہ نہیں تھا تقدیر ہے علی کو نہیں تھا بی بی پاک کو نہیں تھا ارے جس کی نسل سے خواجہ اجمیری ہو وہ تقدیر تبدیل کر سکتا ہے حسین نہیں کر سکتا اتری دیا عشق دے راز سن تو انگریزی ٹٹو ہیں کتھے عشق کتھے شہوت دریاؤں کے رخ موڑ دے ان کو پیاس کیسے میں کہ اللہ دے ولی ہوں نا اللہ دی قسم مہینہ مہینہ جنگل وچ رہن تے ترے لگ دی نہیں ترے نہ لگ روٹی نہ پانی کچھ کوئی ایویں نا جے ولی اپنے اندر نو بھی کھاون نو آوے نا تے پھر کوئی نہیں کھڑدا ہاں اے صرف عشق دیاں گلاں سن کچھ حسین منویں داری ہے کچھ ود خدا منوائن کیونکہ خدا حسین کا محبوب تھا اور حسین خدا کے محبوب تھے پھر حسین خدا کے محب تھے
پھر خدا حسین کا محب تھا، یہ محب بھی تھا محبوب بھی تھا، وہ بھی محب بھی تھا محبوب بھی تھا۔ جب وہ محب تھا یہ محبوب تھا، یہ منواتا تھا وہ مانتا تھا۔ جب یہ محب ہے خدا محبوب ہے، اب وہ منواتا ہے یہ مانتا ہے۔ عشق دے محبت دیاں گلاں سن، جے حسین طاقت دے آندا نہ وکھان دے تے تینوں کی خیال ہے اے یزید اے تخت دے بیٹھا رہا؟ سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا امتی آصف بن برخیہ بلقیس دا تخت اکھ مارن دی دیر 1000 میل تو منگا سکتا ہے، تو وہ سلیمان پیغمبر کا ولی ہے، یہ پیغمبروں کے سردار کا نواسہ ہے۔ اگر بلقیس کا تخت 1000 میل سے آصف بن برخیہ منگا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا کیوں نہیں منگا سکتا؟ عشق دیا گلاں تے میں کنوں دساں، سمجھ دے پئے ہو؟ تو حسین کمزور نہیں تھے، سراپا زور تھے۔ کیا تھے؟ سراپا زور تھے۔ جو کمزور ہو نا، ہاں ظاہر میں کمزور تھے کیونکہ امتحان کی باری ہے، اب اپنے اندر کو نہیں دکھانا، اب زور نہیں دکھانا، کیونکہ اب عشق کی باری ہے۔ عشق کے مقابل جو ہارے گا وہی جیتے گا۔ عشق دیواری ہے، جو ہارے گا۔ اب حسین کمزور ہے، سب سے بڑا عشق سے بڑا کون طاقتور ہے؟ اور عاشق سے بڑا کمزور بھی۔ جب عشق آتا ہے تو عاشق سب سے زیادہ کمزور ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو پھیر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ ایسا نا میرے باپ؟ ہاں تو اے صرف میں تھوڑی جی صفائی کی تھی توڑے دلاں دے دماغاں دی کہ پہلے مسلمان بنوں پھر سنی بنوں گے، سنی بنا گے نا تو پھر صرف ہمیں مقام حسین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وقار حسن کی بھی ضرورت ہے۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں وقار حسن کی ضرورت نہیں، عزت اور وقار امیر معاویہ کی بھی ضرورت ہے نا، کیونکہ ہم سنی ہیں۔ سنی دو کو ملانے والے کو کہتے ہیں، نہ کہ دو کو لڑانے والے کو کہتے ہیں۔ سعادت دین ایمان ہے، اللہ دی قسم ہے۔ اب ایک سنی مسلمان ہو، دو اکھاں ہیں کہ نہیں؟ اکھاں دو نے؟ اچھا دو ویکھ دیو کہ ایک ویکھ دیو؟ ماں دے پترو اج تک تو ویکھن دا پتہ نہیں لگا بابی کی وہ دو اکھاں نے ایک نظر آوندا ہے یا دو نظر آوندے نے؟ کیوں؟ اکھاں دے دو نے؟ لو جی اس کو کہتے ہیں جمہوریت قوم۔ بیچارے والد تک یہی پتہ نہیں لگا تو وہ جو پوچھو کی آگے جی ووٹ میں دیاں گا۔ ایک دو آنکھیں، نظر ایک، دو کان، سننا ایک زبان، چکھنا ایک۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آنکھیں میرے بابا دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، لیکن جو نور پیچھے سے دیکھتا ہے وہ ایک ہے۔ کیا بولو؟ آنکھیں دو ہیں، نور ایک ہے، اس لیے دونوں سے ایک نظر آتا ہے۔ اور جنہوں دو ماندے بھی تو دو نظر آمن سمجھو پیچھو نور پھیٹ گیا۔ نور انہوں کی آنے لیں جی بندہ بھینگا ہو گیا، کی ہو گیا؟ انہوں ہر شاید دو نظر آؤں، یہ گھڑیاں تے دو، یہ ابے تے دو، ابے بھی اممہ بھی، اللہ سے بھینگے پان تو بلا آ جانا۔ ایمیں نے میرے بابا اب وجہ گیا آنکھیں دو نور ایک، جس کا نور پیچھے سے ٹھیک ہوگا وہ ان دو آنکھوں سے ایک دیکھے گا۔ اب ہم اسی طرح سنی مسلمان صحابہ اہل بیت ازواج رسول ہیں تین، اگر پیچھے نور مصطفیٰ سے دیکھو گے تو ایک نظر آئیں گے۔
کیوں؟ آل بھی رسول کی، اصحاب بھی رسول کے، ازواج بھی رسول کی، اور رسول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پہلے رب کو دیکھو، پھر رسول کو دیکھو، پھر ان سب کو دیکھو۔ یہ سنی کا مذہب ہے۔ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ ایمانداری نال دسوئے حسینی ہو، نظام یہودی دا ہے تے امت حسینی ہے۔ پھر میں ایک لطیفہ نال کہی جاواں تے گالی میں کہی جاواں، ایمانداری نال دسوئے پاکستان دے وچ پاکستان وچ امام حسین تشریف لے آواں تے او تے آپ تے عرب دے رہن والے نے تے شاف دے انہاں کول پاسپورٹ ہی نہیں ہونا تے شناختی کارڈ بھی نہیں ہونا۔ ہن جدوں غیر ملکی آوے نا کسے غیر دوجے ملک وچ اونوں آندے نے غیر ملکی، کی آندے نے غیر ملکی، تے غیر ملکی ایویں نہیں آ سکدا جے تک شناختی کارڈ دے پاسپورٹ۔ جب حسین پاک یہاں آ جائیں پاکستان میں تو ناکہ بندی سے حسین کو گزرنے دیں گے؟ ناکہ بندی والے اگرچہ وہاں حسین ہی کھڑے ہوں وہ کہیں گے سر پر پگ ہوگی کہ نہیں؟ ارے حسین کی سیرت صورت بیان کر رہا ہوں، منہ مبارک پر داڑھی ہوگی کہ نہیں؟ کرتا پاک ہوگا کہ نہیں؟ چادر یا سلوار پاک ہوگی کہ نہیں؟ یہ حسین کا لباس ہے۔ حسینی دا کی ہے؟ پاف داڑھی مچھر صفا اتے پینٹ تلے شرط۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ ماڈلنگ ہے۔ کیا ہے بولو؟ ماڈلنگ ہے۔ حسینی ماڈلنگ میں جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ لباس ہے۔ یہ کس کا؟ وہ حسین کی صورت ہے اور یہ حسینی کی ہے، اور دونوں کا کوئی میل نہیں ہے، دونوں کا۔ اب جب سکول والوں کو کہا گیا کہ جو اس شکل میں آئے گا وہ مولوی ہوگا، پسماندہ ہوگا، ترقی کا دشمن ہوگا، دہشت گرد ہوگا، لہذا اس کی چیکنگ کرنی ہے تو دی، تو ناکہ بندی سے حسین کو گزرنے دو گے؟ علی آ جائیں، مولا امیر معاویہ آ جائیں، پاکستان میں خدائی رہتے ہیں نا توحید والے، ایک ہیں علی والے، ایک ہیں خدا والے اور ایک ہے حسین والے، اور کوئی ہے رسول والے بھی کچھ جنہیں دا آپ دا کٹھے انہوں نے کلا کر دیتا۔ یعنی خدا الگ ہے، رسول الگ ہے، ولی الگ ہے، علی الگ ہے، حسین الگ ہے، اور نام مرادہ تو جے کٹھا نہیں ہو سکتا، اتری دا تے انہوں نے کیوں کلا پیا کرنا؟ خدا کبھی خدا والوں سے جدا نہیں، اور خدا والے کبھی خدا سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا کریں گے بابا؟ حسین آئے ناکہ بندی پر تو سب سے پہلے حسین ہی آگے بڑھے گا۔ پاگل ہے، ایک پاسے رکھ کھڑا ہو، ادھر کھڑا دے، کتوں آئے ہو؟ تو حسین پاک عربی بولیں گے، شناختی کارڈ بھی کھاؤ۔ ہاں حسین کے پاس غلامی کی شناخت نہیں، وہ آزادوں کا امام ہے۔ شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو کہیں گے یہ غیر ملکی ہے۔ صرف آدمی شناختی کارڈ کے ساتھ پاکستانی بنتا ہے، اور غیر پاکستانی کی تمیز کارڈ کے ساتھ ہوتی ہے، دین ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی، تقوی اور شریعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جس کا کارڈ ہے وہ پاکستانی ہے، جس کا نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، اس کو غیر ملکی کہتے ہو۔ تو میں سوال کرتا ہوں، اے حسینی حسینی پکارنے والو، حسینیت کا نعرہ مارنے والو، تم اپنی غلامی کے کارڈ کے ساتھ حسین کبھی تمہارا نہیں، تم حسین کو غیر ملکی کہتے ہو۔ جب تم حسین کے غیر ہو تو حسین تمہارا غیر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کارڈ اور یہودیت کا غلام ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ ہم حسینی ہیں کیونکہ ہم کارڈ والے نہیں ہیں، رسول کی شناخت والے ہیں۔ وہ میں ہے کہ نہیں؟ تو حسین پاک کو تو تم غیر ملکی کہہ رہے ہو، ایسے نا؟
ہاں توڑ تک چلتے جاؤ اتنے تک میں نے صرف مثال ہی دیتی ہے نا. اس لیے اب حسینیت شخصیت کے ساتھ دعوے ہیں، لیکن حسین کی سیرت، کردار، تعلیم، تربیت، قانون، شریعت، نظام اس کے سب سے بڑے دشمن ہمیشہ منافق کی نشانی ہے. مومن سنی کون ہوتا ہے؟ ارے نیکوں کے ساتھ بھی محبت رکھو اور دین کی بھی قدر کرو. یہ مومن مکمل ہے. نیکاں نال پیار، دین نال ویر، بے ایمان. نیکاں نال ویر، دین نال پیار، یہی بے ایمان. اور بندہ ہو یہ جڑا نیکاں نال بھی رکھے تے دین نال بھی رکھے. اساں کی کیتا ہے؟ نیکاں نال نہ رکھے ہوئے نیکاں دے دین دے دشمن ہیں. ایویں نہ ہیں تو حسینی. بچی کہاں ہے؟ بیٹی آپ کی وہ ڈیبو میں ہے مگر حسینی ہے. ہاں جی ڈیبو بس یزید اپنے دور چلاوے ہاتھ بلا. ایمانداری لال دس ایتھے یزید آ جاوے تے دسے نا میرا نا کی ہے. دسے نا میرا نا کی ہے نا بدل لو. اسی آکھاں گے سبحان اللہ انسان ویکھیا تے ہن ویکھیا. وہ آکھے میں جمہوریت ووٹ الیکشن اسی آکھاں گے ووٹ میں تیرا حق نہیں منا گے. شناختی کارڈ بناؤ پھر ووٹ تسلیم ہوئے گا. وہ آکھے کہ شناختی کارڈ نہیں بنے گا. بینک چا کھولے تو حسینی ملازم، شکول کھولے تو حسینی طالب، تھانہ کھولے تو عوام مرافع فیصلہ کرو. اسی نظام یہودیت میں ہم رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، لیکن یہودیت کے ساتھ ہم نے حسینیت کو ملا دیا ہے. ارے اس سے بڑی حسین کی توہین اور دشمنی نہیں ہو سکتی کہ ادھر یہودیت کے ساتھ رہو ادھر حسین کے ساتھ رہو. یہ سب سے بڑی منافقت ہے. اگر حسینی یزید کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو یہودی کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایمانداری نال دسو اے محرم اہل بیت دی محبت دا مہینہ ہے. سنی مسلمانہ جھوٹے دے لعنت. کتنی اشتہار بازی ہوندی ہے چھپ دل گل نہیں تے بارشاں وچ حسین دے نام کتھے ہوندے نے تھلے. او کوئی نہیں چکدا. اے سرے ولا ہوندے نے لا لا دیندے نے اپنے پیسہ کیتے لائندا کوئی نہیں. اللہ دی قسم کر کے نا اتھے خدا رسول اللہ رسول صحابہ اہل بیت حسن حسین کے نام لگے ہو تو لگے ہوندے نے. اے لال پلر پیران جائے تھلے لوگ پیشاب کر رہے ہیں اتھے خدا دا نام رسول دا نام علی دا نام ہے. او بے ایمانہ اتھے ملا نہیں کھڑا ہوئے گا تے بے ایمانہ حسین دا نام کے میں لائے. داتا دربار جاؤ داتا دربار او اگے بس نہیں لنگ دی. او بساں نے تھلے پلر نے نا اتنے پول تھلے پلر نے تے ایمانداری نال دس جتنی لوگ ان سارے انہاں پلراں دے وچ پیشاب کرے. کتنے کرنا اور انہاں پلراں دے آس پاس بے ایمان کوئی خدا والا کوئی حسین والا کوئی علی والا کوئی توحید والا کوئی رسول والا اشتہار اتھے لا کے جاندہ ہے. وہ تھلے پیشاب دیئے بدبو ہوندی ہے بندہ لگ نہیں کھڑ سکتا اتھے خدا دا نا کھڑا ہے اور ان قریب و ضعیف ہو کے بیچ میں گرائے گا. اے پیشاب دے وچ خدا رسول دے نام سٹن والے ہو ایویں تے یہود نصارہ ہندو سکھ یہودی مجوسی نہیں کریں دے اور جی میں عاشق کریں دے ہو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے پچھلی دفعہ میں آیا داتا دربار زیارت کران کی تھے 12 بجے. وہ پھر میری دید پئی میں کہ یار تھلے پیشابے تے پھر کئی دنوں دا تے بدبو تے بندے نو کتھا چھٹ مرین دیئے. اتھے اشتہار لگے ہوئے جانا تے مشاہدہ تے کر لو جے ضمیر دے اکھاں کھول جاون. شیر دی اکھاں نال نہیں دل دی اکھاں نال ویکھ. شیر دی اکھاں دے اللہ نے کتے نو بھی پیاں نے بندہ دل دی اکھاں نال بڑھتا ہے.
اپنا اگر ایمان ضمیر ہے انہاں جا میں منڈے نو آکھا میں کہا یار 12 بج گئے لیکن گل ہے بھئی یہ خدا رسول دے نام پیشاب وچ کھڑے تے جی آپا ایویں گئے تے میرے سونیا پہلے کافر ہوواں گے کافر ہو کے گھر جاواں گے کافر ہو گئے تے میں کہ جھلے گڈی کھڑا دیو سب تو پہلے نام لو پہلے پلر تو لے کے اساں او آخری پلر تے نا اگے تے پھر یادگار تک پتہ نہیں کہ تک جاندی ہے جے تک میں نو پیشاب نظر آندا گیا اتھے تک اساں اشتہار لاندے رہے کی بولو ہن کوئی نام پاک جڑے پرانے سن او پیشاب دے وچ اے مشاہدہ بیٹھا بیان کرے نا آسمان دا گلا نہیں عرشی نہیں فرشی نے خدا رسول کا نام حسین کا نام 75 سال تو پلیت وڈی چھوٹی پیشاب دے وچ اپنی عزت اور شہرت کیتے سٹن والے ہو تم تو مومن نہیں ہو سکتے حسینی کیسے بن گئے بے شک او رات دا 1:30 بج گیا میں کہا یار اشتہار سارے اساں لے گڈی دے وچ شامل کیتے پھر گئے لیکن پھر بھی میرا دل انہاں پلراں نال لگا رہیا میں کہا یار اگے پتہ نہیں کہ تاکہ پیشاب ہو تے خدا رسول دے نام تے لگے کھڑے ہو سن اوے سنی مسلمان وا سن قبراں دے لگ سن خبراں تو تے مینوں تے حالی مولویاں تے بے ایماناں نے میل مول کے تے پیراں نے تے حاکماں نے اے یہودی دے غلاماں نے تے سکول نے پاڑیا ہویاں نے اے سکول دے پڑھیا نے انہاں نے تینوں مینوں عاشق دے جنتی بنا دتا ہے اوسن قبراں تے لگ سن خبراں او جدوں خدا دے کنڈے لگے پھر کوئی تول کے بھی کھاوے تے پتہ لگے دین کی بنیاد ادب ہے دین ابتدا ادب انتہا عشق وہ جیڑے بے ادبی دی انتہا ہوئے وہ تے کافر نہیں ہوں دے مومن کی میں ہو گئے ہیں صرف نتیجہ کیا نکلے ہے وہ یہودی نال لگے ہیں انہیں تعلیم دیتی ہے یہودی آپ سب سے بڑا کافر گستاخ ظالم جے میں اصلوں میں نقل جو گٹرے چوبے باہر بھی وہی کو جوندہ ہے جو یہودی کے پاس تھا اس نے اپنی سکول کے ذریعے ہمیں سب کچھ دے دیا سب کچھ دے دیا وہ سارا ہن ساڈے کول کٹھا ہویا کھڑا ہے بے ادبی بھی تھے تے بے غیرتی بھی ایتھے جتھے اللہ رسول دا نام لایا اتھے مولوی نوں تے کھڑا چا پیر نوں بے ادبی سمجھن گے کہ خدا رسول دے نام سٹن والے ہو ان نوستاں کیوں نے ایمانداری نال دس ان پڑھ بندہ نہ پڑھ سکدا ہے نہ چھاپ سکدا ہے نہ لکھ سکدا ہے پڑھے لکھے چھپے نن تے لکھے نن تے لیندن پڑھا لکھا طبقہ سب تو پہلے یہ بے ادبی کرنے والا کون ہے سکول والا طبقہ ہے پھر انہاں رلن والا مولوی طبقہ پڑھے ہوئے اے دو پڑھیا ہویا نے اسلام دی بےزتی اور امت دی تبعیت انتہا کر دیتی ہے اگر کسی کو کوئی شے بچی پھر دی ہے نا تے انہاں دو طبقیاں دے جڑا بچہ پھردا ہے اودے کول ایمان بھی ہے تے غیرت بھی ہے تے عقل بھی ہے بے شک پوری دنیا دے امت مسلمہ کو پوری انسانیت نو تباہ کرنے والا یہودی اور اسلام نو تباہ برباد کرنے والا سکول والا ہے یہودی اور سکولیاں دے کٹ نے خدا رسول دے نانو پیشاب سٹ دیتا ہے حالی کیڑی شے لب دے اسلام دی پاکستان ہے 14 اگست ہوندی پئی ہے پاکستان دا جھنڈا پھاڑ کے کوئی پیشاب سٹے لڑ پو جرمانہ ہے تم نے پاکستان کے جھنڈے کی کیوں توہین کی ہے وہ بت پرست مشرکو کافرو جھنڈے کی تعظیم ہے خدا رسول دے نام دی کوئی نہیں ہاں جھنڈے کی عزت کرتے ہو بت کے پجاریوں تو تمہیں IMF پیسے دیتا ہے اگر خدا رسول کے نام کی کرو عزت تو تمہیں بم مارے گا اب فیصلہ تم کر لو حسینی کون ہے حسینی وہ ہے جو حسین کے نام کو زمین سے اٹھا کر آنکھوں پر لا کر قرآن محل میں رکھتا ہے فیضان حضور خواجہ شفیع محمد چشتی لاجپال فیضان امام آباد شریف امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب جس دین کے لیے تم کہتے ہو نا ارے جس دین کے لیے حسین نے جان دیا ہے وہ دین کہاں ہے بتاؤ تو صحیح تو حسین کے دین کے دشمن حسین کی ذات سے کبھی محبت نہیں کر سکتے اور جو حسین کے دین کا وفادار ہوگا وہی حسین کا وفادار ہوگا
دین حسین دے دشمنو حسین کا نام پیا ہے ٹرو میرے نال کیڑی جائے جتی نہیں بھی کھا سکتے پرانا کپڑا نہیں بھی کھا سکتے کباڑیا بھی تسا نہیں سٹتے روڑیاں دے کیوں آخر کباڑیا بھی سنبھال کر رکھو یہ بھی بک جاتا ہے کباڑیا بک جاندہ ہے پرانی تو پرانی شاہ بھی توڑی مول والی ہے لیکن خدا رسول دا نا کباڑیا تو بھی گھٹ ہے کہ کباڑیا بیچو گے پیسے ملن گے حسین کا نام گراؤ گے تو کیا ملے گا پھرو پاکستان تو کیا ہمارا حق بنتا ہے ہم کہیں مومن ہیں یا سنی ہیں یا صدیق والے یا عمر عثمان ولی والے کوئی واہ صحابہ واہ کوئی واہ اہل بیت کوئی نوکر غازی دا کوئی نوکر علی دا کوئی نوکر حسین دا کوئی لبیک یا رسول اللہ کوئی لبیک اللہ اکبر اے تساں صرف شخصیات نال کھڑے ہو بعض شخصیات نال نظام یہودی دا نام پاکیں دے نظام پلیتیں دا اور منافقہ یا وہ پاک نام چھوڑ دے یا پلیت نظام چھوڑ دے نظام پلیتیں دا نام پاکیں دا دو میں کاٹھے کر کے تے آئی ایم گوڈ مسلم آئی ایم گوڈ مسلم نہیں لوڈ مسلم ہاں جن کو لوڈ لی بھنڈر سڑے نے میرے بابا ترے چیزاں دین انتہا ہو گئی ہے بے ادبی دی اللہ رسول نے پیشاب چھڑ دیتے بے ادبی دی انتہا اللہ رسول دے احکام یہود نصارہ دے قانون دے مقابل چھوڑ دیتے او دی بے ادبی دی انتہا اور خدا رسول نے ذاتیں کو سکولے میں تعلیم میں نظام میں جو بھونک دے پہنے ذاتیں دی بھی انتہا بے ادبی دی نامیں دی بھی بے انتہا اور جناب احکام دی بھی انتہا کر کے تو اس انتہا میں تو سبھی شریک ہیں ایمان بیچنے پہ ہیں سب تلے ہوئے لیکن خریدو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے تو بے ادبی بے غیرتی کفر دوستی جڑا شکول کالج دی تعلیم دا بنیادی مقصد ہے اے تین چیزاں آ گئیاں نے تو کبھی بھی حسین ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے تجھ کو پتہ ہے ہماری پلیدی دی کوئی انتہا نہیں رہی اور حسین دی پاکی دی کوئی انتہا نہیں اتنی پاکیزہ ترین انسان کو اچھا پلیتے جس کو دیکھو میں حسینی ہوں جھلیا حسین دے نا دا نعرہ مارنا سوکھ ہے لیکن حسین دے نال کھڑنا بڑی ہو کی گل ہے شبیلہ چلاوانا لیو حسین دی شبیل غیرت ہے سویرے ایک بیکا برکا لے کے نا فیشنی نہیں ٹوپی والا برکا لے کے حسین دے نا دی شبیل بیٹی نو پوا جا گھال والی نو بچا جاگ میرا بیٹا اے حسین پانی پلاون نہ پیون گیا نہ پلاون آیا حسین غیرت کا پتلا تھا غیرت کے لیے گیا تھا غیرت کے لیے مرا تھا تو اس کی سب کچھ غیرت دین کے لیے تھا ایسے نا تو میرے بابا پھر ہور کچھ نہ کر جا اپنی دھی بہن پتر کو سکولی جو ہٹا کے گھر جا ملا جو ہاں جیڑے حسین دے صدقے تے کو شربت پانی دا مل سکتا ہے حسین دے صدقے تے کو روٹی پانی نہیں مل سکتا ہے مل سکتا ہے کہ نہیں یہ میں نا میرے کولو تے تیرے کولو یاد آ پیا اے حسین دا پیغام ہے مقام دے خدا جان دے یا رسول جان دے میں صرف پیغام تے کو بیٹھا دسینا مقام جاننے کے لیے تو بہت بڑی ضرورت ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے حسن کا کیا ہے امیر معاویہ کا کیا ہے خدا کے دوستوں کا کیا مقام ہے پیغام سب کا ایک ہے مقام ایک نہیں ہے پیغام ایک ہے پیغام اوہ سارے دا پیغام ہی کوئی غیرت 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 مقام میں اختلاف ہے جو حسن کا ہے وہ جو حسین کا ہے وہ حسن کا نہیں جو حسن کا ہے وہ علی کا نہیں جو حسن پاک کا ہے مقام جناب وہ امیر معاویہ سے امیر معاویہ کا نہیں ہو سکتا یہ اوپر چڑھتے جاؤ تو جو سب سے اعلیٰ ہے وہ صدیق اکبر ہے مقاموں میں فرق ہے نبیوں میں رسولوں میں صدیقوں میں شہیدوں میں مقاموں میں فرق ہے لیکن پیغام مقام دے اختلاف کیتے دے فرقے پہ نہیں کھڑے دے پیغام کی دے کولے منبر پر مولوی بیٹھے گا مقام بیان کرے گا میں پیغام کیوں نہیں بیان کرتا
مقام بیان کر رہے لوگ پیسے لے رہے ہیں، اگر پیغام بیان کر رہے تو سونے جی حسین لال کربلا آج بہو کو جو سکتا ہے تو آج دے گا حسین دا پیغام رکھ تیرے کی تیری کربلا بنی گڑی ہوگی۔ ہاں تینو کربلا دے جان دی لوڑ نہیں ہوگا، سویرے اپنی دھی بہن کو آگ بیٹا میں الحمدللہ حسینی بنا یا مولوی تو سونا ہے کہ حسینی مولوی بھی جیندے لیں تے میں برکا لینا تو خدا دا نام آپ بھی گھر والی کو پوا تے بیٹی کو بھی بلا ویک کربلا کیتے کربلا میری راگے لئی گھر شروع ہو جائے گی، اگر گیٹ آؤٹ شٹ اپ آپ تو ترقی کے خلاف ہے۔ دس میں برکا پا کے میں ٹورا گی میں کہ میں ٹورا گی سونے آتا ہے کیا سمجھے یہ ملا بیمان کا بچہ مقام بیان کرتا ہے پیغام بیان نہیں کرتا، اور الحمدللہ ہم مقام بھی جانتے ہیں پیغام بھی جانتے ہیں۔ پہلے پیغام جانو پھر تمہیں پتہ لگے گا مقام کیا ہے۔ پیغام ہے دل کی صفائی کے لیے، جے تک دل صاف نہ ہوئے حسین کا پتہ نہیں لگتا۔ ہاں میری گل پکی ہے، پیغام حسین سے اپنے دلوں کو صاف کرو پھر تمہیں پتہ لگے گا مقام حسین کیا ہے۔ تو میں دیتے کوئی پیغام پیدا لے اللہ دی قسم، غیرت غیرت غیرت، برکا برکا، ہاں ہن پانی سبیل نہ چلامی، جا پیسے شیسے کٹھے کر پانی نہ چلامی، برکے لے بوا کھڑکا جیڑی حسین نے میں پیوائن دیئے نا دوپٹہ لا گئے ترقی یافتہ حسین ہے نا، ہاں تو انہوں آگوی بھی ہے برکہ حسین دے صدقے آئی یہ حسین دی سبیل چپا، پھر کیا ہوگا نیلی پٹی والے آ جائیں گے، یہ کون سے نکلا ہے مولوی دہشت گرد نے پڑھا ہے بسوانا ہے بے شعور ہے یا تو کچھ چھپانا چاہتا ہے، جب تک بردا اور شانہ بشانہ نہ ہوں گے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ توبہ توبہ ڈبی جو نکل گئے فاضی سے فوج جو نکل پولیس تھانے اسمبلی کے سری بینک جو نکل گئے تو سوچے تو بڑھیاں گھر بہ جانے ہوئے گا کہ دو میں کما کے کھا جاؤ نام مراد دیا پوترا حسینی جیڑا ہوئے دھی بھین دی کھٹی نہیں کھندا، حسینی دھی بہن دی کھٹی تے جیڑا کھاوے حسینی کھاوے حسینی بد آدمی نے نوے تھی گئی۔ ہاں تے تُساں کیا سمجھیں کربلا نہیں ہے اتھا ہی ہے۔ ہاں علامہ اقبال فرماتا ہے الفت گاہ ہے قدم رکھنا، شہادت گاہ ہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں جہاں حق کے ساتھ رہو گے وہی میدان کربلا ہے، وہی میدان ہے گھر ایسے ویسے کرا ہے نا ماں دے پترو حالی محرم شریف متا لڑائی پہ جاوے سن دے پائے ہو؟ ہاں ماتا سجا کے تو ہاں غیرت دی گال کرو تے برکھا لے جاؤ خدا دا نام لو بھی جب میرے توبے نہ چڑھائے تو آ کے لابرا چنگا مولوی چھوڑیا ہے گھر سارے اجاڑ گیا۔ اس لیے میں گل پیا کرنا میں کام تے نہیں ہو سکتا نا ساڈے تو، چلو گاڑ تے کر سکتے ہیں یہ کوئی بھولا کر رہی صحیح نا پہلے تیاری جتی ہاتھ چوے جتی ہاں برکا سر دے جتی ہی میں گئے تو بابا ترقی یافتہ دور ہے جڑے نر نے مادیاں بن گئے مادیاں نے نر بڈھی بندے بن گئے بڑے بندے بڑھیاں بن گئے تو ترقی کا یہی مطلب ہے، مرد عورت شانہ بشانہ ہاں تو الحمدللہ ترقی ہو گئی ہے نا۔ تو میرے بابا ہمارا یہی ہے الحمدللہ یہ پیغام ہے، سکول وہ ٹی وی دی مخالفت کرو، جد بھی بغیرتی کفر دوستی تو بچو، ادب غیرت کفر کی مخالفت کرو، سکول وہ ٹی وی کی مخالفت کرو، اس کی مخالفت کرو، یہی حسین کا پیغام ہے۔ اس کے بعد تمہیں حسین کے مقام کا پتہ لگے گا۔ یہ صرف حسین کا نہیں ہے، یہ سب نبیوں کا ہے، سب رسولوں کا ہے، سب صدیقوں کا ہے، سب شہیدوں کا ہے، یہ سب کا پیغام ہے کہ حکومت اسلام کا حق ہے، دین اسلام حق ہے، اور بیٹی کا حق غیرت برقع پردہ چار دیواری ہے۔ ایمانداری نال دسو گے جے اے بندہ ساجے اساں بڈھیاں لکا لیاں تے برادری رہ جانی ہے، اساں بڈھیاں لکا لئیے تے برادری ساڈے تو ناراض ہو جائے گی، جے حکومت بڈھیاں لکا لوے تو اتلے ناراض ہو جان گے، کھاتا گول لے